السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء خطبہ کے ذریعے شیخ عبدالوہاب نجدی کو منہ بھر بھر کر گالیاں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی خبیث القاب ہو سکتے ہیں سب ان کی طرف سے نوازے جاتے ہیں، اور بریلوی مذہب کے عوام کے ذہن و دماغ میں بھی ان کے خلاف غلط فہمی، ان کے خلاف طرح طرح کی واہیات بھر دی ہے، اور گمراہی کے جتنے بھی القاب و الفاظ ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام ان کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں۔ آئے دن ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں اور انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے سب کو وہابی کہہ کر کے اپنے عوام کو رغلاتے ہیں، اپنی روٹیاں سیکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ عبدالوہاب نجدی نے شدت سے کام لیا، بہت سختی سے کام لیا، سخت مزاجی سے کام لیا، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اس زمانے میں جو بدعات و خرافات رائج ہو چکے تھے، ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے، ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں انہوں نے کی ہیں یہ قابل قدر ہے۔ بریلوی علماء شیخ عبدالوہاب نجدی کو الٹی سیدھی گالیاں دیتے ہیں۔ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بریلوی عالم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں طرح طرح کے رسم و رواج، خرافات، بدعات کا رواج ہو چکا ہے، کاش اس زمانے میں بھی کوئی شیخ عبدالوہاب نجدی پیدا ہو گیا ہوتا جو ان خرافات کو دور کر سکے، ان سے امت کو بچا سکے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ اس وقت جو ہمارے اسٹیج ہیں، خانقاہیں ہیں، مزارات ہیں، وہ سب کے سب جاہلوں پیشہ وروں کے قبضے میں ہیں۔ اگر کوئی شیخ عبدالوہاب نجدی ہوتا تو شاید اصلاحی کام کر کے ان خرافات سے، بدعات سے، رسم و رواج سے امت کو نکالنے کی کوشش کرتا۔ چلے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کیا لکھا گیا ہے بریلوی کتاب میں۔ یہ دیکھیں، کتاب ہے ارمغان، شیخ علی احمد سندیلوی، ترتیب رضا الحسن، مکتبہ دارالاسلام۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 96 میں ایک بات لکھی ہے: رد بدعات کے حوالے سے آپ کو بڑا دل گرفتہ پایا، فرمانے لگے میں نے بڑا عرصہ بیانات اور پمفلٹس اور اشتہارات کے ذریعے اصلاح احوال کی کوشش کی، لیکن کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ اب تو یہی دعا ہے کہ کوئی محمد بن عبدالوہاب جیسا اس ملک میں بھی پیدا ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ دعا کر رہے ہیں کہ اب تو یہی دعا ہے کہ کوئی محمد بن عبدالوہاب، وہی عبدالوہاب جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، شیخ عبدالوہاب نجدی، جنہیں یہ سوتے اٹھتے گالیاں دیتے ہیں، یہ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب تو یہی دعا ہے کہ کوئی محمد بن عبدالوہاب جیسا اس ملک میں بھی پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ ایک معروف بریلوی عالم بدعات و خرافات سے اتنا تنگ ہے کہ اب اس نہج پر سوچنے پر مجبور ہے کہ عبدالوہاب نجدی جس کو صبح شام اٹھتے سوتے گالیاں دیتے ہیں، انہی کی طرح کوئی عالم پیدا ہو جائے، اس کی دعا کر رہے ہیں۔ لیکن اسٹیج پیشہ ور خطیبوں کے پاس ہے یا دنیا دار پیروں کے پاس، لہٰذا حق خلط ملط ہوتا جا رہا ہے۔ علماء دیوبند کے حوالے سے معتدل آراء سے مزید حیرانی ہوئی، بلکہ معروف محدث علامہ عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت تلمذ نے تو توسع اور اعتدال پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یہ معتدل مزاج بریلوی ہیں، علماء دیوبند سے نسبت رکھتے ہیں، علماء دیوبند سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں۔ ایک تو علماء دیوبند سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بریلوی ہونے کے باوجود عبدالوہاب نجدی جیسے کوئی عالم پیدا ہو جائے اس کے لیے وہ دعا بھی فرما رہے ہیں۔